آج کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین کو BLA جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے انہوں نے روک کر تقریباً 400 مسافروں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ 400 مسافروں کو روک لیا ہے اور ابھی تک کوئی علم نہیں کہاں لے کر گئے ہیں۔ اور یہ ٹرین کہاں روکی گئی ہے؟ یہ جو سبی کا علاقہ ہے وہاں ٹنل نمبر 8 ہے جہاں یہ ٹرین روکی گئی ہے۔ اور یہ جو بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے شدید فائرنگ کی گئی اور پھر تقریباً 400 افراد کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ اور یہ جو 400 لوگ ہیں ان میں زیادہ تر سرکاری لوگ ہیں، اس کے علاوہ فورسز کے لوگ ہیں۔ اور پھر BLA نے کیا دھمکی دی ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور اس میں حکومت کا کیا کردار ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد آج علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے اور ان کی اور جو وکیل ہے نعیم حیدر پنجوتا ان کی ایک تکرار ہوئی ہے۔ علیمہ خان نے کیا چیزیں کہیں یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کی جو خاص اپڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ کمنٹ ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں جو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ دیکھیں، جب پاکستان میں فارم 47 کی حکومت ہوگی، جب پاکستان میں جعلی لوگ آ کے بیٹھیں گے، جب پاکستان میں جعلی طریقے سے حکومت بنائی جائے گی، جب پاکستان میں جعلی طریقے سے سینیٹر بنوائے جائیں گے، جب پاکستان میں جعلی طریقے سے وزیر داخلہ بنایا جائے گا تو پاکستان کے یہی حالات ہوں گے۔ عوام کسی کو ووٹ دیتی ہے، عوام کسی کو چاہتی ہے، عوام کسی کو اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہے، لیکن جب ان کو سمجھے کہ 17 سیٹوں والوں کو جب حکومت دے دی جائے اور جب محسن نقوی جیسے لوگوں کو لا کے بٹھایا جائے تو پاکستان کے یہی حالات ہوں گے۔ محسن نقوی کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ محسن نقوی نے کہا تھا کہ بلوچستان میں ہونے والے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مقامی SHO کی مار ہیں۔ نقوی صاحب، وہاں 400 لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے اور BLA جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے انہوں نے یرغمال بنایا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی انہوں نے 400 لوگوں کے آپ کی 400 لوگوں کو یرغمال بنایا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک SHO کی مار ہے۔ ایسے نکارا نکھٹو اور اس طرح کے لوگ جب لا کے بٹھائے جائیں گے تو ملک کا یہی حال ہوگا۔ دیکھیں، افسوسناک ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ 400 لوگ نہیں ہیں، وہ 400 فیملیز ہیں۔ اب ان BLA نے جو دھمکی دی ہے وہ میں دھمکی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آپریشن کرنے کی آپ نے کوشش کی، یہ پاکستان آرمی کو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آپریشن کرنے کی کوشش کی تو پھر ان 400 لوگوں کو مار دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، آپ سوچیں کہ ان کی فیملیز پہ کیا حالات ہوں گے، ان کی فیملیز کس طرح سروائیو کر رہی ہوگی، ان کی فیملیز نے کس طرح روزہ افطار کیا ہوگا، ان کی فیملیز پہ ایک ایک منٹ مشکل سے گزر رہا ہوگا۔ لیکن انہیں کیا، یہ تو بیٹھے ہیں ایوانوں میں مزے کر رہے ہیں۔ وہ سرفراز بگٹی جائیں نا، آپ اس ٹرین میں سوار ہو کے جائیں نا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن ہے، اور آپ نے کہا جب تحریک انصاف کے ایک MNA نے یہ بات کی، عمر ایوب صاحب نے یہ بات کی کہ بلوچستان کا بہت سا علاقہ اب ان فورسز کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو سرفراز بگٹی نے کہا کہ میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں، میرے ساتھ آئیں۔ تو آپ خود تو ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، آپ ذرا اس طرح اپنے اسکواڈ کے ساتھ جائیں، بائی روڈ جائیں، ان کچے علاقوں سے جائیں، پھر آپ کو پتہ چلتا کہ امن کیا ہوتا ہے اور پھر آپ کو کس طرح روکا جاتا ہے۔ اور میں سرفراز بگٹی صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ جائیں، جائے وقوع پہ جائیں، کیونکہ آپ نے دعوے کیے تھے، آپ نے کہا تھا کہ بلوچستان میں امن ہے، بلوچستان میں کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، آپ نے یہ کہا تھا کہ بلوچستان میں امن سے سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 400 لوگ ٹرین کے ذریعے سفر کر رہے تھے سبی کے نزدیک ٹنل نمبر 8 میں، جو ان کو روک کر یرغمال بنایا گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر BLA نے کہا ہے کہ اگر آپریشن کرنے کی آپ نے کوشش کی تو ان 400 لوگوں کو مار دیا جائے گا۔ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور جلد سے جلد ان کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جلد سے جلد پاکستان کی فورسز، پاکستان کی آرمی ان کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بازیاب کروائیں۔ دیکھیں، جب پاکستان کی حکومت میں جب پاکستان کا وزیر داخلہ اس طرح کا نکٹو نکارا غیر سنجیدہ ہوگا، جو یہ کہتا ہوگا کہ یہ ایک SHO کی مار ہے، تو پھر پاکستان کے یہی حالات ہوں گے۔ پاکستان کے حالات کی وجہ صرف یہ حکومت ہے۔ دیکھیں، یہ نکارا ہیں، نکھٹو ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہاں امن خراب ہو چکا ہے، خیبر پختونخوا میں امن خراب ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک دہشت گردوں نے کارروائی بنو میں کی، ایک دھماکہ اکورا ہٹک میں ہوا،
ایک عالم دین کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ خیبر ایجنسی کی بات کریں، بارہ کی بات کریں، فاٹا کی بات کریں، وہاں جب دل چاہتا ہے یہ دہشت گرد، یہ طالبان جس کو روکتے ہیں، لوٹتے ہیں، بتہ مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارا چنار کی بات کریں، وہاں امن خراب ہے۔ سو ہر جگہ تو امن خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کبھی یہ باتیں، آپ نے کبھی بھی عمران خان کے 3.5 سالہ ٹینیور میں یہ باتیں سنی تھی؟ بالکل نہیں سنی ہوں گی۔ آپ نے کیوں نہیں یہ سنی؟ اس وجہ سے آپ نے نہیں سنی ہوں گی کیونکہ میرٹ پہ تمام چیزیں تھیں۔ اب ہم محسن نقوی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان تمام لوگوں کو برطرف کروائیں، ان تمام لوگوں کو آپ بازیاب کروائیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو آج اڈیالہ جیل میں ہوا۔ اڈیالہ جیل میں آج علیمہ خان کی نعیم حیدر پنجوتا سے ایک تکرار ہوئی۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ آپ بشریٰ بی بی کے فوکل پرسن ہیں، آپ کس کس سے ملتے ہیں؟ تو نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں کہ میں کسی سے نہیں ملا، جس سے ملا آپ بتائیں۔ تو پھر علیمہ خان کہتی ہیں کہ میرے ساتھ آپ بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ پھر نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں کہ میں بدتمیزی نہیں کر رہا، ہم جیلیں بھگت کر آئے ہیں، ہم پر پرچے ہوئے ہیں۔ پھر علیمہ خان کہتی ہیں تم یہ کس طرح مجھ سے بات کر رہے ہو، خاموش رہو۔ اور پھر جو وکلاء تھے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ دیکھیں علیمہ خان کا مقصد کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ آئے روز وکلاء نئے نام، میں خود جانتا ہوں بہت سے نئے نام جانتے ہیں، اور بہت سے ایسے نئے نام ہیں جو اڈیالہ جیل چلے جاتے ہیں، جن کا کوئی کردار نہیں، جنہوں نے نہ کیس کے حوالے سے کچھ دیکھنا ہے، نہ پارٹی کے حوالے سے کچھ دیکھنا ہے، بس وکیل ہے اور اندر چلے جاتے ہیں۔ تو علیمہ خان کا جو موقف ہے وہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبردست ہے۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان سے وہی وکلاء ملیں جنہوں نے کیسز کے حوالے سے کچھ کرنا ہے، یعنی سلمان صفدر ہو جائیں، سلمان اکرم راجہ ہو جائیں۔ علیمہ خان کہتے ہیں کہ جو آئے روز نئے وکلاء چلے جاتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں جاتے ہیں؟ اور پھر علیمہ خان نے کہا نعیم حیدر پنجوتا سے کہ آپ بشریٰ بی بی کا فوکل پرسن ہے، آپ کس کس سے ملتے ہیں؟ اب یہ کس سے ملتے ہیں یہ علیمہ خان جانتی ہیں یا نعیم حیدر پنجوتا جانتے ہیں۔ لیکن دیکھیں آج اگر بہنیں سوال اٹھا رہی ہیں، آج اگر بہنیں یہ بات کر رہی ہیں تو اپنی بائی کی خاطر کر رہی ہیں۔ آج صرف یہ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خانم یہ بات نہیں کر رہی، بلکہ پاکستان کا ہر ورکر، پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن یہ سوال کر رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کر رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے۔ سو یہ تمام چیزیں ہیں جو اڈیالہ جیل سے ہو رہی ہیں، اب تحریک انصاف کا عمل بناتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت کیا کرتی ہے، حکومت ان 400 لوگوں کی بازیابی کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے دیکھا جائے گا۔ لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں، ابھی تک کوئی ایکشن جو پنجاب کے جو پی ایم ایک جعلی وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کی طرف سے یا باقی کسی کی طرف سے نہیں ہوا، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، کوئی بتایا نہیں گیا، انہوں نے کوئی نیوز نہیں دی، کوئی کچھ بھی نہیں بتایا کہ کتنے لوگ ہیں، کہاں گرفتار کیا گیا، کہاں غائب کیا گیا، کس طرح لے کر گئے۔ یہ ایک ایسا فلمی سین نظر آ رہا ہے جیسے ہم بچپن میں موویز دیکھتے تھے تو انڈین موویز میں جس طرح ٹرین کو یرغمال بنا لیتے تھے، جس طرح یرغمال بنا کے پھر اپنی ڈیمانڈز پوری کرواتے تھے، تو سمجھے پاکستان میں اس طرح ہو چکا ہے، پاکستان میں امن خراب ہو چکا ہے، پاکستان میں دہشت گردی بڑھ چکی ہے، پاکستان میں قتل و غارت ہے، پاکستان میں جب دل چاہتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، غائب کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان کے امن سے ہٹ کے، یہ پاکستان کی عوام کی سلامتی سے ہٹ کے کام کس پہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کس بندے کو اٹھانا ہے، کب اٹھانا ہے، کیسے اٹھانا ہے، کہاں اٹھانا ہے، کیسے غائب کرنا ہے۔ سو ہم امید کرتے ہیں کہ تمام لوگ جلد بازیاب ہوں گے اور تمام حالات بہتر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔